السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 369 سورہ انسان، اور اس کا دوسرا نام سورہ دہر بھی ہے۔ سورہ نمبر ہے 76، پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورے میں 31 آیتیں ہیں اور 2 رکوع پہ یہ مشتمل ہے، تو جنت کا جو ہے ذکر اس میں زیادہ ہے۔ ایک آیت جہنم کے تعلق سے ہے، تو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ سوال ہے، لیکن سوال ایسا ہے کہ اس میں خود بخود جواب ہے۔ هل اتى على الانسان، کیا آیا انسان پر کوئی ایسا وقت، من الدہر زمانے میں سے، یعنی زمانے میں سے کوئی ایسا وقت تھا انسان پر کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ نہ تھا کوئی قابل ذکر شے، کوئی قابل ذکر چیز۔ تو ہر آدمی کہے گا، یقینی بات ہے کہ ہر انسان پہ آیا ہے کہ وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انسان کا جو اوریجن ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفہ، کہ انسان کے دور میں تو ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ تو بالکل نطفہ تھا، علقہ تھا، مضغہ تھا۔ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو نطفہ سے، امشاج ملے جلے نطفہ سے، نبتلی ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس ہم نے بنا دیا اسے سننے والا، بصیرا اور دیکھنے والا۔ انسان جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اوریجن پہ بھی غور کرے کہ وہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا سے کیا بنایا ہے۔ اتنا شاندار انسان بنایا ہے تو یہ آزمانے کے لیے بنایا ہے۔ لہذا انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی۔ تو اما شاکرا و اما کفورا، اب وہ شاکر بنتا ہے یا کافر بنتا ہے، اس کا اختیار اس کے پاس ہے، لیکن اس کا انجام بہت بھیانک نکلے گا۔ جو کافر بنے گا اس کے لیے کیا ہوگا، شاکر بنے گا اس کے لیے آگے ہے، کافر بنے گا تو کیا ہوگا۔ انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے سلاسل، زنجیریں، واغلال، طوق، وسعیرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو یہ ایک ہی آیت ہے، سمجھیے جہنم کے تعلق سے۔ بقیہ شاکر کے لیے کیا ہے، ان الابرار، بے شک شاکر لوگ جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، یشربون، وہ پئیں گے، من کاسن، ایسے جام سے، کان مزاجہ کافورا، ایسے جام سے کہ ہوگی ان میں ملاوٹ کافور کی۔ تو اب یہ قرآن کے بارے میں ایک بات جو ہے آپ لوگ پہلے ہی سمجھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ کافور آپ کو پسند نہ ہو، اور آپ کہیں گے کہ جنت میں ہمیں جو ہے پینے کو ایسا جام ملے گا جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، فلیور ہوگا۔ تو جنت کا معاملہ الگ ہے، جو چیز آپ کو یہاں پسند نہیں ہے سب وہاں پسند ہو جائے گا، اور اس کا ٹیسٹ وغیرہ بالکل ہی الگ ہوگا، آپ اس کا امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ عین یشرب، وہ بھی جو ہے جام جو ہے چشموں کی شکل میں، یہ نہیں کہ لمیٹیڈ 2 گلاس 3 گلاس 4 گلاس، نہیں، چشموں کی شکل میں ہوگا۔ یشرب بہا عباد اللہ، جس سے خوب من بھر کر کے پئیں گے اللہ کے بندے۔ پھر یفجرون تفجیرا، اور اسے بہا کر لے جائیں گے جدھر چاہیں گے۔ یہ نہیں کہ بس آپ یہاں پہ جو چشمے کے پاس آ گئے، آپ جتنا گلاس پینا پی لیے، اس کے بعد چلو بھائی آپ گھر جا رہے ہیں، تو اب وہ مل ہی نہیں رہا۔ اگر آپ کو جو ہے روم کے پاس چاہیے تو اس کو کھینچ کر کے ادھر لے آئیے۔ تو ایک دم بالکل جو ہے جنت کے تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اب یہ عباد اللہ کی خوبی کیا تھی، ابرار جو ہے ابرار بنا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ کوالٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو پہلی کوالٹی کیا ہے، یوفون بالنذر، ان کے اندر جو کوالٹی تھی کہ وہ نذر کو پوری کرتے تھے، جو مان لیے تو پھر اس کو نبھاتے تھے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ مُسْتَطِيرًا، وہ ڈرتے رہتے تھے اس دن سے جس کی برائی پھیل جائے۔ تو یہ جو ہے
ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں نیک ہے۔ اور پھر وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلانے والے ہوتے تھے عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کے شدید محبت کے باوجود، یعنی کھانے کی خود ضرورت ہے لیکن پھر بھی کھلا دیتے تھے۔ کن کو کھلا دیتے تھے؟ مسکین کو، یتیمن، یتیم کو، واسیر اور قیدیوں کو۔ تو ایسے لوگ جو ہے اللہ کی نگاہ میں ابرار ہیں۔ اب یہ کروڑوں روپیہ ہے، کھانا فریج میں بچا ہوا ہے، وہ غریبوں کو دے دیے تو کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارے، وہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن کھانا کی سخت ضرورت ہے پھر بھی جو ہے مسکین کو دے دیے، یتیم کو دے دیے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، چلیے تو اب ایک ٹائم ناشتہ کرنے بیٹھے، کوئی غریب آ گیا، اب غریب مسکین ہے، وہ 4 ٹائم کا بھوکا ہے، آپ جو صبح کے بھوکے ہیں، تو آپ مسکین کو دے کر کے جان بچا لیجئے۔ تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اب پھر کھلانے کے بعد بھی احسان نہیں جتاتے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں کھلا رہا ہوں تم سب کو اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ہمارا جو ہے مقصد کوئی الیکشن لڑنا وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی دھونس جمانا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ کوئی شکر گزاری، ورڈ آف تھینکس بھی نہیں چاہتے، بس آپ کو ہم کھلا دیے، اب اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے اجر کی امید ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن اس دن سے، عبوساً قمطریرا، جس کا جو اس دن سے جو ہوگا چہرہ بگاڑ دینے والا اور بہت لمبا، قمطریر یعنی قیامت کا دن آپ جانتے ہیں قرآن میں ہی آیا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سنہ۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ تعالیٰ انہیں بچائے گا اس دن کے عذاب سے، اس دن کے شر سے۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسَرُورًا، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا اس دن کے عذاب سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرے گا تازگی، نظرہ وسرور اور سرور۔ یہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو نظر کو پوری کرنے والے ہوں گے، آخرت سے ڈرنے والے ہوں گے، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافر قیدیوں کو کھانا کھلانے والے ہوں گے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا اس کے صبر کے بدلے میں کیا؟ جنت، بوجہ کہ انہوں نے صبر کیا ہے، وہ حریر اور ریشمی لباس۔ اور پھر وہ ریشمی لباس پہن کر کے جنت میں کیسے بیٹھے ہوں گے؟ متقین فیہا علی الارائک، اس جنت میں وہ بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کر، تختوں پر، صوفہ وغیرہ پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ دیکھیں گے اس جنت میں وہ لوگ کوئی دھوپ اور نہ کوئی ٹھنڈ، نہ بہت زیادہ جو ہے گرمی ہوگی، نہ وہاں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی، ٹمپریچر بالکل سوٹیبل ہوگا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان کے سائے ان پر قریب کر دیے جائیں گے، تو جھکے ہوں گے ان پر ان کے سائے، یعنی جنت کے سائے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور آسان کر دیا جائے گا اس کا حصول، بہت ہی آسان، یعنی سائے ہوں گے اور اس کے پھل وغیرہ جو ہوں گے اس کا حصول بہت آسان اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور پھرائے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے، وَأَكْوَابٍ، اور ایسے آب خورے کہ کانت قواریرہ، جو ہوں گے شیشے کے، قواریر من فضہ، وہ بھی شیشے کے کیسے ہوں گے؟ چاندی کے۔ قدروہا تقدیرا، اور اندازہ لگائیں گے وہ ساقی ان کے بھرنے کا پورا پورا اندازہ، یعنی اگر آپ کو کوئی جو ہے بہترین گلاس میں جام بھی دے تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہے اس کا جو ہے کوئی چائے اگر آپ کو کپ میں دے، آپ بالکل اڈیل دے دم، تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ارے یار تھوڑا سا کم لاؤ نا، ہونٹ جلے۔ تو اسی طرح سے جو ہے کپ وغیرہ میں بھی مہمان کو جو دینا رہتا ہے نا تو سلیقے سے دینا رہتا ہے، یعنی کم سے کم آدھے انچ خالی وغیرہ اس طرح، تو اس سے جو ہے موڈ فریش ہو جاتا ہے دیکھ کر کے۔ پینے کے بعد تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر چائے وغیرہ بالکل جو ہے اوپر تک ڈال دی جائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، تو ایک دم اندازے کے ساتھ بھریں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اب یہ سب جنت کا ذکر ہے۔
اور وہ جنتی پلائے جائیں گے اس جنت میں ایسا جام کانا مزاجہا زنجبیلا کہ اس میں ملاوٹ ہوں گی سونٹھ کی۔ تو اب یہ سب میں ایک بات بتا دیا کہ جو بھی قرآن میں آ رہا ہے تو یہاں کے فلیور سے اس کا جو ہے آپ موازنہ نہ کیجئے، سمجھ جائے کہ بہت اعلیٰ چیز ہے، قرآن میں آ گیا ہے تو یہ کوئی اعلیٰ چیز ہے۔ عینن فیہا، اس میں بھی اس کے بھی چشمے ہوں گے، تسمى سلسبیلا، جو اس میں اس کا نام ہوگا سلسبیل۔ پھر ویٹر وغیرہ کیسے ہوں گے، خدمتگار کیسے ہوں گے، یہ تو سمجھے کہ آئٹم کا معاملہ ہو گیا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر گردش کر رہے ہوں گے ہمیشہ چھوٹے بچے رہنے والے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کر رہے ہوں گے۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تم لوگ انہیں دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، ویٹر کو بھی جو اچھا لباس پہنایا جاتا ہے، کیونکہ کھانے والے کو اگر وہی گندا اندہ کپڑا میں ہے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ان شارٹ یہ ہے کہ جب تم دیکھو گے اور پھر دیکھو گے تو نعمت ہی دیکھو گے، اب وہ ملکن کبیرہ، بڑی بادشاہ دیکھو گے۔ یعنی ہر جنتی کا ایسا لگے گا کہ ایک کنگڈم ہے، اس کا ایک جو ہے سلطنت ہے، یعنی ایک چھوٹا سا باغ نہیں، ایک سلطنت ہے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان پر ہوں گے کپڑے سندس کے، سندس باریک ریشم، جو خضر سبز رنگ کے ہوں گے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، اور دبیز ریشم کے بھی کپڑے ہوں گے، یعنی ریشم موٹا بھی ہوگا پتلا بھی ہوگا، یعنی نیچے پہننے کے لیے موٹا اور اوپر پہننے کے لیے پتلا۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں زیور پہنائے جائیں گے کنگن من فضہ، وہ بھی چاندی کے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں عطا کرے گا، پلائے گا شراب طہور، پاکیزہ شراب، پاکیزہ مشروب۔ اور پھر پلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ سب جو تمہاری ضیافت ہو رہی ہے یہ تمہارے لیے بدلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش کی قدردانی کی گئی ہے، قبول کیا گیا ہے۔ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں اس لائق نہیں تھا، یہ تیرا فضل ہے جو ہمیں نواز دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہ نہیں، یہ تمہارا بدلہ ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، نہ اطاعت کیجئے ان میں سے کسی بھی گنہگار کا، کسی بھی ناشکرے کا۔ ان کی کیا ویلو ہے، تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ ان کے جو ہے خوشی یا ناخوشی کا لحاظ کریں گے تو سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں پائیں گے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کیجئے اپنے رب کے نام کو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی۔ فَاسْجُدْ لَهُ، پس سجدہ کیجئے اس کے لیے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح کیجئے رات میں دیر تک۔ یہ ٹانگ پھیلا کے سونا جو ہے یہ کافروں کا جو ہے طریقہ ہے۔ اللہ کے بندے جو ہے وہ دن میں جو ہے خدمت خلق میں گزارتے ہیں، رات اللہ کی عبادت، تاکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کیا جا سکے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ لوگ سن کیوں نہیں رہے ہیں؟ بے شک یہ لوگ جو ہیں کافر لوگ، یہ عاجلہ کو محبت کرتے ہیں، دنیا کو محبت کرتے ہیں، اور دین کی پوری تعلیمات کا اسکوپ جو ہے وہ آخرت کے تعلق سے ہے، تو ان کو دکھتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بھٹک جاتے ہیں۔ آپ کتنا بھی کہہ دیجیے کہ جنت مل جائیں گے، یہ مل جائیں گے، کہاں ملیں گے؟ مرنے کے بعد جاؤ، یقین ہی نہیں ہوتا۔ تو إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، ان لوگوں کا مین مرض یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا سے محبت کرنے والے لوگ۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑ دیتے ہیں اس کے پیچھے ایک بھاری دن کو۔ لہذا جو ہے جن کو آخرت میں یقین ہی نہیں ہے تو ان کو وہاں کے نہ ڈراوا سے فائدہ ہوتا نہ انعام سے۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ وشددنا اسرہم، اور ہم نے مضبوط کیے ہیں ان کے جوڑ کو۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تبدیلا، اور جب ہم چاہیں بدل دیں ان کے جیسے تبدیل کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم چاہیں بدل کر لے آئیں ان جیسے اور لوگ تبدیل کر کے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو
کفر کے باوجود ڈھیل دے رہا۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ جو ذکر ہے یہ ایک یاد دہانی کے طور پہ، یہ آیتیں جو ہے یاد دہانی کراتی ہیں، انسان کو غفلت سے نکالتی۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور اے مسلمانوں تم لوگ نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، تبھی جا کر کے کسی کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اگر اس کے طلب ہدایت نہیں ہے تو پھر تم لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک کافر کے پیچھے پڑ جائیں کہ ان کو ہدایت سے جو ہے نواز دیا جائے، نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام میں بھی چچا ابو طالب کے پیچھے کتنے پڑے سب لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، چچا کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو پھر نہیں، آدمی کے خود بھی طلب ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا اپنی رحمت۔ دنیا میں اپنی رحمت میں کیا ہے کہ دین پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ من یرد اللہ بخیر یفقہ فی الدین۔ والظالمین، جہاں ظالم لوگ ہیں، اعد لهم عذابا الیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ تو اگر آپ لوگوں کو دین سننے کے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق ملی ہے تو آپ لوگ سمجھئے کہ آپ لوگ لکی ون ہیں اور سلیکشن گریڈ میں آ گئے ہیں۔ اب بس یہ ہے کہ ایک لحاظ سے سمجھ جائیے کہ یو پی ایس سی کی کلاس میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، آپ کسی نہ کسی دن آپ ایگزام پاس کر ہی جائیں گے۔ جزاک اللہ۔